الفاظ کے جامع میں پڑھتا ہوں، توبہ کرو بدل جاؤ، کیسا بھی پاپ کیا، کیسا بھی گناہ کیا، اللہ معاف کرے گا۔ حضرت محبوب اللہ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں متقی وہ ہے جس نے گناہ نہیں کیا، اور توبہ کرنے والا وہ جس نے توبہ کیا۔ تو متقی اور تائب دونوں کے نام اعمال برابر ہوتے ہیں، کہ متقی کے نام اعمال میں گناہ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور توبہ کرنے والے کے نام اعمال میں بھی گناہ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے توبہ کر لیا تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے نماز چھوڑی توبہ کرو، چوری ہو گئی کسی سے توبہ کرو، کسی عورت پر غلط نظر ڈالی توبہ کرو۔ اور توبہ کیا؟ توبہ کان کھینچنے کا نام نہیں، توبہ گال پیٹنے کا نام نہیں، توبہ استغفار صرف پڑھنے کا نام نہیں۔ توبہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے وعدہ کرو کہ اللہ آج سے پہلے میں نے جو کیا تھا اب آج کے بعد نہیں کروں گا، پھر اس رستے پہ مت جانا، اسی کا نام توبہ ہے۔ اور جو ایسی توبہ کرے، ایسی توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک سننے، بہت خوبصورت حدیث ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ روایت۔ اگر مجھے لوگوں کی کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر تقریر میں اس کو بیان کرتا، لیکن بہرحال لوگوں کا خیال ہوتا اس لیے الگ الگ باتیں بیان کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہ بہت امید افزا حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اس کے الفاظ کو میں اپنے الفاظ میں، اپنے الفاظ کے جامع میں اس کے خلاصے کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حدیث کون بیان کر رہا ہے؟ عمر ابن خطاب بیان کر رہے ہیں۔ اور کیا روایت ہے سنیے۔ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر کی طرف بڑھے، حضور کی بارگاہ کی طرف بڑھے، آقا کے گھر کے پاس فاروق اعظم آئے تو فاروق اعظم نے دیکھا ایک بندہ حضور کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے، حضور کے گھر کے باہر حضور کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے اور اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے اور وہ رو رہا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا کیوں رو رہا ہے اے جوان تو کیوں رو رہا ہے؟ اس جوان نے کہا اے عمر مجھ پہ ایک احسان کرو، حضور سے مجھے ملا دو ایک بار اور حضور سے میری بات کرا دو۔ آقا کی بارگاہ میں گئے، حالانکہ وہاں ایسی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، کوئی بھی حضور سے آ کے مل سکتا تھا، مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضور سے مل سکتے تھے، پاگل بھی آ کے ملتے تھے، جانور بھی حضور سے آ کر کے ملتے تھے، حضور کا دربار سب کے لیے کھلا رہتا تھا۔ تو لیکن اس نے کہا کہ میری ملاقات کرا دی۔ فاروق اعظم آقا کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ ایک جوان ہے اور رو رہا ہے، اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے، آقا ملنا چاہتا ہے، حضور آپ ملیں گے؟ سرکار نے فرمایا بلاؤ اس کو۔ وہ روتے ہوئے آیا، آقا میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری مغفرت کر دے۔ سرکار نے فرمایا کہ کیا کیا تم نے؟ حضور میں نے ایسا گناہ کر لیا کہ میری ہمت نہیں ہو رہی آپ کو بتانے کی، میں آپ کو نہیں بتا سکتا، آقا مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا بتا اللہ کے بندے کہ تو نے کیا گناہ کیا، کون سا گناہ کیا؟ وہ کہتا حضور مجھے نہیں ہمت ہے کہ میں بیان کروں، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ زمین کے ریگزاروں سے بڑا ہے؟ اس نے عرض کی ہاں آقا میرا گناہ زمین سے بڑا ہے۔ پھر فرمایا کیا تیرا گناہ سمندر کی جھاگ سے اور آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ اس نے عرض کی ہاں آقا میرا گناہ سمندر کی جھاگ اور آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تو اس نے سر جھکا کے کہا نہیں، اللہ کی رحمت سے بڑا میرا گناہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت بڑی ہے، میرا گناہ بڑا نہیں ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ سے بھی کہتا ہوں، مسلمانوں کتنے بھی گنہگار ہو لیکن میرے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، یاد رکھنا کبھی مایوس مت ہونا۔ اگر تم پہ مصیبت بھی آئے نا ہمت مت ہارنا، مصیبت بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، کوئی گناہ بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کی رحمت بڑی ہے کبھی۔ اور پھر اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن اے بندے تو نے سب سے دوستی کی نا، میرے اللہ کے یہاں تو کبھی نہیں آیا۔ میرا اللہ کیسا ہے جانتے ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب رات کا آخری حصہ آتا ہے تو اللہ پکار کے کہتا ہے اے رات کے پاپیوں صبح ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اور جب شام ہوتی ہے تو سورج غروب ہوتے وقت کہتا ہے اے دل کے پاپیوں رات ہونے سے پہلے پہلے معافی مانگو۔
تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں. لوگ کہتے ہیں نا شب برات میں اللہ پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو. میرے عزیز صرف شب برات کی ہر رات کے آخری حصے میں اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے اور کہتا ہے میرے بندے مانگ کیا مانگتے ہیں. مغفرت چاہتے ہیں مانگ, دولت چاہتے ہیں مانگ, عزت چاہتے ہیں مانگ, اولاد چاہتے ہیں مانگ, کیا چاہیے تجھے مانگ میں دوں. کب مگر رات کے آخری حصے میں جب ہم گیم کھیل کے سو گئے ہوتے ہیں, جب ہم فلم دیکھ کے سو گئے ہوتے ہیں, ہاں سب کو ٹائم دے کر سو گئے ہوتے ہیں, رب کو نہیں دیتے. شب برات میں فرق کیا ہے؟ ہر رات میں رات کے آخری پہر میں صدا لگاتا ہے اور شب برات میں سورج غروب ہونے سے یہ صدا شروع ہو جاتی ہے. یہ فرق ہے بس. تو اللہ کہہ رہا ہے مانگ, اور میرا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سن لو اور یہ بھی تمہیں کہہ دوں, جب اس کو کوئی نیک پکارتا ہے نیک تو وہ ایک مرتبہ کہتا ہے لبیک, اور جب کوئی گنہگار پکارتا ہے تو وہ 3 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک. میرے بندے 3 بار. فرشتے پوچھتے مولا نیک نے پکارا تو ایک جواب اور پاپی نے پکارا تو 3 مرتبہ. تو رحمت کہتی ہے میرے فرشتوں نیک پکارتے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں اپنی نیکیوں پر اعتماد ہوتا ہے, لیکن جب پاپی پکارتے ہیں تو ان کو صرف مجھ پر اعتماد ہے. بے شک سبحان اللہ. گنہگار سب یہ ہے اللہ ہمارا رب ہے, ہم کہاں پریشان ہوئے تو تعویذ اس کا چکر اس کا. میں تعویذ کا مخالف نہیں, ارے تو اللہ کے گڑ گڑا کے تو دیکھ. لوگ کہتے ہیں مولانا میں گنہگار ہوں میری دعا کیا, او کافروں کی بولی بولتے ہو. جیسے اللہ نیکوں کا رب ہے ویسے وہ ہم گنہگاروں کا بھی رب ہے. جیسے وہ نیکوں کی سنتا ہے وہ ہماری بھی سنتا ہے. یہ مت سوچنا وہ میری نہیں سنتا, واللہ اس سے کبھی نا امید ہونا کفر ہے. اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نا امیدی, بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. سب سے امید لگائے ہو رب سے کیوں نہیں لگاتے؟ واللہ میں اس طرح باتیں نہیں کرتا, لیکن اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کی اس مجمع میں کوئی مصیبت آئے اور رات کے آخری حصے میں 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے مانگو نہ ملے تو پھر کہنا, بس شرط ایک ہے کہ اس کے محبوب کا وسیلہ دے کر کے. میرے کچھ دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ دعا کریں. ہم کیا دعا؟ میں نے کہا دعا کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں. میرے علماء کی توجہ چاہتا ہوں, دعا کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے, دعا کے لیے اللہ پہ یقین ہونا ضروری ہے. بے شک سبحان اللہ. سبحان جو دعا یقین سے مانگی جائے وہ دعا قبول. آپ مانگو, یہ یہودی ازم تھوڑی ہے کہ جب تک پوپ کے پاس نہیں جاؤ گے کام نہیں بنے گا. یہ عیسائی ازم تھوڑی ہے کہ جب تک راہب کے پاس نہیں جاؤ گے کام نہیں بنے گا. یہ ہندوازم تھوڑی ہے کہ جب تک پنڈت کا سہارا نہیں لو گے کام نہیں بنے گا. ارے یہ اسلام ہے اسلام. تو جہاں بیٹھ کر نبی کا وسیلہ دے کر پکار, تیرا خدا تجھ سے دور نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تیرا اللہ تیری شریعت سے زیادہ قریب ہے. بے شک سبحان اللہ. پکار کر تو دیکھو, ہم دور ہوئے اس سے, ہم دور بھاگے. غلطی ہماری ہے, اس کی رحمت تو وہی. ہم تو مائی بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے راہ میں منزل. اس لیے گڑ گڑاؤ, گڑ گڑانا سیکھو اور اس کو کچھ تحفہ بھی دو. دعا کرتے ہیں تھوڑی مشکل ہو جائے, کچھ تحفہ بھی دو اس کو. کیا تحفہ دیں؟ آنسوؤں کا تحفہ, بے شک سبحان اللہ. عاجزی کا تحفہ, گڑ گڑانے کا, اس لیے کہ اس کی عاجزی کی بڑی ہے.
یہ سوغات لے جاؤ اس کی بارگاہ میں، اور وہ آنسو جو اس کی محبت میں نکلتے ہیں اس کے یہاں شہید کے خون کے قطرے سے زیادہ قیمتی ہیں۔ لیکن ہم تو بس کچھ کرنے نہیں چاہتے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ پیر صاحب دعا کریں کام میرا بنے، امام صاحب دعا کریں، میں نے کرنے کچھ نہیں، گڑ گڑانا سیکھیں۔ رات کے آخری حصے میں ہر حاجت ملے گی، یقین سے مانو۔ بہرحال تو بات نکلی، کیا عرض کر رہا تھا کہ وہ جوان حضور نے پوچھا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں، گنہگار تھا وہ شخص، گنہگار تھا، لیکن دیکھو یقین کا کتنا پکا، نہیں میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو آقا فرماتے پھر تو نے کیا کیا بتا تاکہ تیرے لیے دعا کروں۔ اس نے کہا آقا میں نے کفن چرائے لوگوں کی، میں کفن چور ہوں، میں نے لوگوں کے کفن چرائے، کفن چور ہوں، اور میں نے اتنے کفن چرائے، تعداد اتنی، اور پھر اس نے کہا جب ایک بار میں کفن چرانے گیا تو میں نے ایک قبر کھولی اور کفن نکالا تو میں نے دیکھا اس میں ایک لڑکی تھی، کفن نکالا قبر سے، لڑکی تھی، لڑکی خوبصورت تھی، قبرستان کا سناٹا، قبرستان کا سکون سناٹا، قبر میں لڑکی، کفن نکالا۔ اب میں تو اس پہ کوئی تفسیر نہیں کر سکتا کہ کفن ایک بدن سے نکل جائے تو کیفیت کیا ہوگی، اور خوبصورت لڑکی۔ اس نے کہا شیطان نے مجھ پہ حملہ کیا، میں نے قبرستان کے اندر اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کی، زنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے مجمع میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا، دنیا میں انشاءاللہ نہیں ہوگا کوئی ایسا کہ کوئی قبرستان میں بدکاری کی۔ اللہ اکبر، آقا نے اتنا سنا، مردہ لڑکی کے ساتھ بدکاری۔ حضور جب بدکاری کر چکا تو وہ لڑکی زندہ ہو گئی، اور اس نے مجھے بددعا دی کہ تو نے مجھے ناپاک کر دیا، تو نے مجھے ناپاک کر دیا مردوں کے درمیان، کیا منہ لے کر میں یہاں رہوں گی؟ اللہ تجھے تباہ کرے، برباد کرے، تجھے معاف نہ کرے۔ اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے، حضور میں سو نہیں پاتا ہوں، کھا نہیں پاتا ہوں، حضور دعا کرتے۔ اب کہتے ہیں کہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور کائنات میں حضور سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اس لیے حضور سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تو حضور پر اللہ کا